علیکم، میں امداد صبح عمران خان صاحب کی کہیں سے بھی بچت نہیں ہے۔ 9 مئی کے واقعات کو لے کر عمران خان صاحب کے معاملات فوجی عدالت کی طرف جاتے ہوئے تیزی سے نظر آ رہے ہیں، گواہ بھی سامنے آ رہے ہیں اور وہ بھی تگڑے ثبوتوں کے ساتھ۔ واقعات تو گواہ تھے ہی، مگر اب اپنے لوگ گواہی دینے کو تیار ہیں۔ کئی پہلے تیار تھے، اب ایک اور بھی سامنے آ گئے ہیں۔ اکیلے عمران خان نہیں بلکہ عمران خان کے کئی ساتھیوں کے خلاف ایک ٹولہ کہا جا رہا ہے کہ جو فوج کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہا تھا، جتھا بندی کر رہا تھا اور 9 مئی کے واقعات کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ یہ الزام ہے عمران خان صاحب کے اوپر، اور یہ الزام عمران خان صاحب کے اپنے ساتھی لگا رہے ہیں، سامنے آ کر لگا رہے ہیں۔ پہلے کئی لگا گئے، اب ایک اور سامنے آ گئے، بلکہ اب سامنے آنے والے نے تو ہنستے ہنستے عمران خان صاحب کے گلے میں پھندا اس طرح ڈال دیا ہے جس طرح کوئی کسی کو ہار پہناتا ہے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے گزارش، جن دوستوں نے، جن دیکھنے والوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ چینل سبسکرائب کریں، اور اگر ولاگز پسند آئیں تو پھر لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ تو معاملہ بڑا سیدھا ہے، کوئی اب اس میں اگر مگر چونکہ چنانچہ جس کو کہتے ہیں نا گنجلک، کوئی گنجلک نہیں ہے، کوئی زگ زیگ نہیں ہے، سیدھا معاملہ ہے۔ پہلے دن سے سیدھا تھا، مگر ظاہر ہے نہیں مانا جا رہا تھا۔ اب آہستہ آہستہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، سرفیس پر آ رہی ہیں۔ حکمت عملی ہوتی ہے سیاسی، اور ایک حکمت عملی ہوتی ہے عوامی طاقت کو مسلز پاور میں تبدیل کرنے کا۔ عمران خان صاحب کے پاس عوامی طاقت تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی مقبولیت تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آج بھی عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے، مگر وہ ڈری سہمی مقبولیت ہے، وہ گھروں سے باہر نہیں نکل رہی۔ عمران خان صاحب نے اس مقبولیت کا ناجائز فائدہ اٹھایا، ریاست کے خلاف جتھا بندی کی۔ ایک سادہ سا اصول ہے کہ مقبولیت کو اگر آپ ووٹ کے ذریعے مٹیریلائز کریں تو آپ کی عوامی طاقت ہوتی ہے، اور اگر آپ اس مقبولیت کو لشکر بنائیں اور مسلح کر کے اس کو ریاست کے اوپر چڑھائیں تو وہ بغاوت ہوتی ہے، وہ سیاست نہیں ہوتی۔ عمران خان صاحب سے یہی بیسک جو ہے نا غلطی ہوئی، شاید فرق نہیں کر پائے، یا پھر ان کا مائنڈ سیٹ تھا شروع سے۔ ان کی پرانی ایک ویڈیو ہے جس میں عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے کسی صوفے پر، اسد عمر اور دیگر لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے، اور تب عمران خان صاحب کی پارٹی بھی اتنی مقبول جماعت نہیں تھی، تب تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بھی بنا دیا جائے گا۔ تو اس وقت بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ 20-25 ہزار لوگ اکٹھے کر لیں تو جرنیلوں کی پتلونیں ایسی ہو جائیں گی۔ پھر عمران خان صاحب کے بھانجے نے ایک جنرل کی پتلون لہرائی، اور اس کے بعد پھر وہی تربیت تھی نا، عمران خان صاحب جو تربیت دے رہے تھے۔ تو یہ عمران خان صاحب کا مائنڈ سیٹ تھا۔ اب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ زیادہ تر لوگ زیادہ دیر کے لیے لیڈروں کے ساتھ نہیں رہا کرتے، کسی بھی مہذب ملک میں، اور کسی بھی ایسے ملک میں جس ملک کی فوج تگڑی ہو اور پاکستان جیسے ایٹمی طاقت، تو وہاں پر اگر آپ مسلح ہوں یا کم از کم لوگوں کو بغاوت کے لیے اکسائیں اور لوگوں کو آپ آزادی اور حقیقی آزادی اور جہاد اور پھر یہ سارا تربیت کر کے کور کمانڈر ہاؤس پر، جی ایچ کیو پر اور فوجی تنصیبات پر حملے کروائیں، تو وہ والی سیاست نہیں چل سکتی، نہ ماضی میں کسی کی چلی، نہ اب چل سکتی تھی۔ قصہ ہے 9 مئی کا، بہت زیادہ لوگ، علیم خان پہلے چلے گئے تھے لیکن عامر کیانی ہو گئے، علی زیدی ہو گئے، عمران اسماعیل ہو گئے، فواد چودھری ہو گئے، عثمان بزدار ہو گئے، مراد سعید، فیاض الحسن چوہان، فردوس عاشق اعوان، پرویز خٹک، محمود خان، وہ مولوی جو تھے کراچی والے، کیا نام تھا ان کا، مولوی محمود صاحب میرا خیال ہے، وہ اس طرح اور کئی لوگ، کچھ سینچریاں تو کراس کر گیا ہوگا نا معاملہ، کئی لوگ چند جا کر عمران خان صاحب کے ساتھ رہے ہیں، اور باقی کئی لوگ جو عمران خان صاحب کو چھوڑ گئے یا باقی پھر روپوش ہو گئے۔ ایک اور شخصیت جو روپوش تھی، اور پھر 25 دن پہلے تقریباً یا 26 دن پہلے خبر آئی کہ وہ شخص گرفتار کر لیے گئے، ٹویٹر پر اور ادھر ادھر بہت ایکٹیو تھے۔ ایک تو فاروق حبیب صاحب کا پتہ چلا کہ جی وہ کہیں سے گرفتار ہو گئے ہیں، پی ٹی آئی والوں نے ہی خود ہی دعویٰ کیا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کوئی پولیس کوئی ادارہ نہیں مان رہا، جس طرح شیخ رشید صاحب کا پتہ نہیں ہے کدھر ہے۔ تو اسی طرح پھر عثمان ڈار صاحب سیالکوٹ والے، جو بقول اپنا خواجہ آصف صاحب کہ مجھے 2018 کے انتخابات میں ہروایا جا رہا تھا، اور میں نے آخری وقت پر رزلٹ آنے سے پہلے میں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو فون کیا کہ جی مجھے بھی ہرایا جا رہا ہے،
تو انہوں نے پھر میری سیٹ بچائی. اب ہرایا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں، عثمان ڈار کہتے تھے، عمران خان کہتے تھے کہ جی باجوہ نے عثمان ڈار کو شکست دلوائی. لیکن بہرحال وہ والے عثمان ڈار، ان کی پوری فیملی، عثمان ڈار، عمر ڈار، یہ سارے پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ ہیں، متحرک عمران خان صاحب کے کارکن. اور کوئی 3-4 جلسے تو اس عثمان ڈار کے 2018 کے انتخابات سے پہلے سیالکوٹ میں نے کور کیے. ظاہر ہے یہ بڑے وہاں کے صنعت کار ہیں اور ان کا کاروبار ہے، تو انڈسٹری فیکٹریاں ہیں ان کی لیدر کی، تو ان کے پاس اپنے مزدور بھی کافی سارے ہوتے ہیں. تو مجھے ادھر ہی اپنا سیالکوٹ کے کچھ لوگوں نے بتایا تھا، صحافیوں نے، کہ یہ عوام کو اکٹھے نہ بھی کریں نا، اپنی فیکٹریاں بند کروا کے، چھٹی کروا کے بھی اچھا خاصا جلسہ کروا سکتے ہیں، پیسہ بہت. تو بہرحال، اور عمران خان صاحب کے عاشق وہ عثمان ڈار صاحب آ گئے سامنے منظر پر، بڑے ڈرامائی انداز میں آئے، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے. اس سے پہلے جتنوں نے پریس کانفرنسیں کی، فواد چودھری صاحب نے تو ٹویٹ کر دیا تھا، پرویز خٹک نے 2 جملوں کی پریس کانفرنس کی تھی پہلے دن، ہاں شیریں مزاری صاحبہ کا میں نام بھول گیا، انہوں نے بھی 2 جملوں کا ایک پریس کانفرنس کر دی تھی. پرویز خٹک نے بھی 2 جملوں کی پریس کانفرنس کی تھی. اپنا مراد راس نے روتے ہوئے پارٹی چھوڑی تھی. فیاض حسن چوہان نے لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی تھی. تو محمود خان صاحب نے مختصر پریس کانفرنس کی تھی. عثمان بزدار نے کوئٹہ جا کر پریس کانفرنس کی تھی. لیکن یہ ذرا ڈیفرنٹ ماحول میں انہوں نے بات کی ہے. ایک نوابوں کی حویلی میں بیٹھے، پاکستان کے مشہور ہیرو شاہد کی حویلی میں، شاہد کے صاحبزادے ہیں کامران شاہد صاحب، ان کے ہاں، اور اکثر عثمان ڈار کامران شاہد کے پروگرام میں بیٹھے ہوتے تھے، اور کامران شاہد حملاور بھی ہوتے تھے، اور بڑا دلچسپ پروگرام ٹاک شو کرتے تھے دونوں بیٹھ کر. باقی بھی ظاہر پارٹیوں کے لوگ ہوتے تھے. ان کے پروگرام میں وہ نمودار ہوئے ان کی حویلی میں، اور کامران شاہد ہنسی جا رہے ہیں، اور جواب میں وہ بھی ہنسی جا رہے ہیں. ایک مطلب پراپر ایک جس کو کہتے ہیں نا کمال ہو گیا کہ ایک شخص جو لاپتہ تھے، روپوش ہو گئے تھے، پھر لاپتہ کہے گئے، گرفتار ہو گئے، پھر وہ، اور ہاں جو ان کے گھر پر بھی پولیس نے چڑھائی کر دی تھی، توڑ پھوڑ کی تھی. ان کی والدہ اور فیملی کے دوسرے لوگ تھے، ان کو ہراساں کیا گیا تھا. خواجہ آصف صاحب چل کر گئے تھے، انہوں نے جا کر معافی مانگی، انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا انہوں نے. لیکن بہرحال ایک چیز جو ہم آپ کے سامنے رکھتے رہے ہیں واقعات کی پس منظر میں، واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ 9 مئی کیسے ہوا. میں نے کئی بار ویلاگ کیا ہے کہ بھائی عمران خان صاحب مسلسل زمان پارک میں بیٹھ کر لوگوں کو اکسا رہے ہوتے تھے، لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہوتے تھے، حقیقی آزادی، جہاد، میں سیاست نہیں کر رہا، میں وہ، اس طرح کی باتیں. اور پھر نیوٹرل، غدار، میر جعفر، میر صادق، وہ سارا کچھ. اور پھر جب عمران خان صاحب کو اندازہ ہوا کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا، تو انہوں نے جتھے بلا کر اپنے پہرے پر لگا دیے تھے زمان پارک میں، اور اس میں کے پی کے سے بہت زیادہ لوگ تھے، اور کچھ تو کلعدم تنظیموں کے لوگ بھی تھے. تو وہ میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ اس میں خان صاحب ان کو ٹولیوں کی شکل میں بلا کر ان کی تربیت کیا کرتے تھے. زیادہ تر وہاں پر مراد سعید صاحب اندر ہوتے تھے، ان کا ایک الگ سے تمبو لگا ہوتا تھا، اس کی تصویریں تمبو سے بھی کئی بار آئی ہیں. تو وہ واقعات تھے. 14 اور 15 مارچ جو ہوا تھا، تو اس وقت بھی میں نے گزارش کی تھی کہ اگر اس معاملے میں عمران خان صاحب کو رعایت دے گی عدالت، جو کہ دی گئی تھی بعد میں، تو پھر عمران خان صاحب اس سے بڑی کوئی واردات کریں گے، بڑا کوئی حملہ کریں گے. 9 مئی ہو گیا ظاہر ہے. تو پھر خان صاحب کو تو جگرا بڑھ گیا تھا نا. میں نے کہا تھا کہ عدلیہ، چیف جسٹس آف پاکستان یا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یا دیگر جو جج صاحبان ہیں، عمران خان صاحب کو ریلیف دے کر بیسیکلی عمران خان صاحب کے تکلیف کا بندوبست کر رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب چوڑ ہو جائیں گے اور ہو کر پھر بڑے حملے کریں گے. انہوں نے وہی کیا. اب عثمان ڈار صاحب نے سیدھے الفاظ میں کہا کہ 9 مئی عمران خان صاحب نے پلاننگ کی ہے. بات انہوں نے کئی سوالات کے بعد کی ہے، لیکن انہوں نے سیدھے الفاظ میں کی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب عقل کی بات کرنے والوں کی بات نہیں سنتے تھے. جارحانہ انداز اختیار کرنا، حملے کرنا، کہتے ہیں کہ جی وہ عمران خان صاحب کو کہا جاتا تھا کہ فوج کو دباؤ میں لانے کے لیے فوج پر حملے کرنے پڑے تو ہمیں کرنے چاہیے. مقصد کیا تھا 9 مئی کا؟
میں آگے آتا ہوں, کافی نام بھی انہوں نے لیے. مقصد کیا تھا 9 مئی کا؟ آرمی چیف کے خلاف بغاوت کرنا. اس سے پہلے جو لانگ مارچ عمران خان صاحب نے 28 اکتوبر کو شروع کیا تھا پچھلے سال, 29 اکتوبر کو آرمی چیف ریٹائر ہو رہے تھے, باجوہ صاحب اور عاصم منیر صاحب نے چارج لینا تھا. عمران خان صاحب نے 28 اکتوبر کو لانگ مارچ کیا, 3 نومبر کو ان پر حملہ ہو گیا. واپس پھر زخمی حالت میں عدالتوں میں نہیں جاتے تھے. 26 نومبر کو انہوں نے کہا پنڈی میں جلسہ کروں گا. ان کا خیال تھا کہ 8-10 لاکھ لوگ آ جائیں گے, میں زخمی بھی ہوا ہوں, اس تحریک میں میرا خون بھی شامل ہو گیا ہے, پوری قوم آ جائے گی اور اتنے لوگ ہوں گے کہ آرمی چیف کا میں تقرر رکوا لوں گا. عثمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ادارے کے اندر سے کوئی بتا رہا تھا, انفارمیشن دے رہا تھا کہ اگر تم لوگ لانگ مارچ کر کے آ جاؤ گے, پبلک زیادہ ہوگی تو آرمی چیف کا تقرر رک جائے گا. جو کہ عمران خان مطالبہ کر رہے تھے نا کہ جب تک نئے انتخابات نہیں ہوتے قمر جاوید باجوہ بیٹھے رہے. ایک طرف سے قمر جاوید باجوہ کو غدار, نیوٹرل, پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے, دوسری طرف یہ کر رہے ہوتے تھے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے پلاننگ کی گئی آرمی چیف کو کا تقرر رکوانے کے لیے لانگ مارچ کے ذریعے, پھر 9 مئی کیا گیا کہ حملے ہوں گے, لوگ زیادہ نکلیں گے اور اندر سے تبدیلی آ جائے گی, یعنی آرمی چیف کو تبدیل کر دیا جائے گا. انہوں نے بتایا کہ جناب عمران خان صاحب کو یہ پٹیاں پڑھانے والے جو لوگ تھے نا, اس کے انہوں نے نام لیے ہیں, اور نام انہوں نے لیے ہیں جناب مراد سعید کی آڈیو مشہور زمانہ, بدنام زمانہ 9 مئی کے حوالے سے سامنے آئی تھی, جس میں مراد سعید صاحب کہتے ہیں کہ عالم اسلام کے لیڈر عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے, کمانڈوز نے ان کو گرفتار کر لیا ہے, اور آپ سب لوگ وہاں پہنچے جو جگہ آپ کو بتائی گئی تھی, سب پہنچے. جگہ کون سی تھی؟ اس آڈیو کو ملائیں اور اپنا یہ جو عثمان ڈار صاحب ہیں ان کی سٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو چیزیں مل رہی ہیں. یہ کوئی شک نہیں ہے کہ عثمان ڈار صاحب ظاہر ہے اب دباؤ میں ہوں گے, لیکن واقعات غلط نہیں کوٹ کر رہے ہیں. وہ اجلاسوں کا ذکر وہ غلط نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی صدارت میں سارا کچھ ہوا. اچھا حماد اظہر صاحب اس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ تھے, اعظم سواتی, فاروق حبیب, یہ وہ لوگ تھے جو لوگ عمران خان صاحب کو حملوں کے لیے, عمران خان صاحب کی جو سوچ تھی حملوں والی اس کی حمایت کرتے تھے یا یہ بات کرتے تھے, اور عمران خان صاحب اس کو سیکنڈ کرتے تھے, سپورٹ کرتے تھے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں یعنی عثمان ڈار, اسد عمر ایوب اور کچھ اور لوگ, وہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں, ہمیں اس طرح کی سیاست نہیں کرنی چاہیے, ہمارے پاس 60-70% عوام کی سپورٹ ہے, ہمیں وہ سپورٹ جو ہے اس سپورٹ کے ذریعے جو ریئل عوامی طاقت ہوتی ہے اس کے ذریعے ہمیں اپنی باتیں منوانی چاہیے. لیکن عمران خان صاحب اس بات کے ہوتے تھے کہ نہیں, ہمیں حملے کرنے چاہیے. اور پھر وہ جو 14-15 مارچ کو جو کچھ ہوا اس کا بھی وہ یہ حوالہ دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کو لے کر لوگوں کو وہاں بٹھایا گیا, اور ظاہر ہے وہ پھر ڈیوٹیز لگائی گئی لوگوں کی, اور روٹین میں ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہتے تھے کہ جی ڈیوٹیز اور چینج ہوتے تھے, 2-2, 4-4 دن کے بعد نا الگ الگ حلقے سے لوگوں کو لایا جاتا تھا, تازہ دم. اور وہ جو جتھا بندیاں تھیں ان کی مراد سعید بیٹھ کر اس میں وہ سارا کچھ کر رہے ہوتے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انہوں نے انکشافات کیے ہیں, اور پھر انہوں نے تحریک انصاف چھوڑنے کا اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں سیالکوٹ میں کینٹونمنٹ, جہاں گھنٹہ گھر چوک پر جلوس نکلا تھا, وہاں سے چند سو گز پر کینٹونمنٹ ہے, وہیں پر وزیر دفاع کا گھر تھا خواجہ آصف کا. سیالکوٹ میں ہم نے ایسا نہیں ہونے دیا. بات تو لاجیکل ہے, بات تو ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں جب شہریار آفریدی GHQ پر حملہ کرنے کی بات کر رہے تھے, تقریر کر رہے تھے, تو میں اس وقت ساتھ کھڑا ہوا تھا اور میں وہاں سے نکل کے گھر چلا گیا تھا. تو بات تو ٹھیک ہے, لیکن بہرحال اب بات جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے 4-5 مہینہ, سوال ہوا کہ جی 4-5 ماہ جو ہے وہ آپ کدھر تھے اور آپ نے اتنا دیر کیوں کر دی؟ انہوں نے کہا میں سوچ رہا تھا کیا ہو رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہماری زندگیوں میں 9 مئی کے بعد زلزلہ آ گیا, کارکن مایوس ہوئے, کارکنوں کی زندگیاں بدل گئی, ہم کچھ اور سوچ کر آئے تھے, یہاں ہو کچھ اور رہا تھا. عمران خان ریاست مخالف بیانیاں بنا رہے تھے. اب بہت سی اور باتیں انہوں نے کی ہیں, لیکن بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ ہم تو سوچ کر آئے تھے کہ جی پازیٹیو سیاست کریں گے, لیکن اب سیاست تو اس طرح کی نہیں ہے. عمران خان صاحب نے تو ہمارے خواب چکنا چور کر دیے, لہذا انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے سیاست سے بھی اور PTI سے بھی.
اب یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ ظاہر ہے کسی وجہ سے آئی ہے نا، پہلے روپوش، پھر گرفتاری کی خبر، اس کے بعد نمودار ہونا، اور وہ بھی ہنستے ہوئے کہ ہر پہلے روتے روتے باتیں کرتے تھے، اب ذرا ہنستے ہنستے باتیں کر لو تاکہ لوگوں کو یقین ہے کہ کوئی پریشر نہیں ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، میں تو خود بیٹھ کر میں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیا، میں نے سوچا کہ کیا کرنا چاہیے. بہرحال اب ان سے سوال ہوا کہ جی آپ کو اگر عدالت بلاتی ہے تو آپ گواہی دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ باتیں میرے سامنے ہوتی رہی ہیں وہ میں بتاؤں گا عدالت میں، سارا کچھ بتا دوں گا، یعنی گواہی دوں گا عمران خان کے خلاف. یعنی ایک اور وعدہ معاف گواہ، اس سے پہلے سائفر میں وعدہ معاف گواہ آ گیا اعظم خان، پرویز خٹک کہہ چکے ہیں کہ ساری پلاننگ عمران خان کی تھی، اور بھی بہت سامنے آ چکے ہوئے. تو اب عمران خان صاحب کے مقدمات جو 9 مئی کو لے کر بھی اینٹی ٹیررسٹ کورٹوں میں چل رہے ہیں، وہ مقدمات لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں، مجھے مسلسل میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ فوجی عدالتوں کی طرف جا سکتے ہیں. فوجی عدالتوں کا قیام بھی عمل میں آ چکا ہوا ہے. تو یہ سارے معاملات، یہ ساری گواہیاں ادھر جا کر کام آئیں گی، اور ابھی اور بہت گواہ سامنے آنے ہیں، ابھی اور بہت سے لوگوں نے اس طرح کا آ کر اسٹیٹمنٹ دینی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.